الموتى والخروج كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق اللہ. میرے محترم دوستو، یہ دنیا میں رہنے والی اللہ کی مخلوقات اور دنیا کی ہر چیز فنا کے داغ سے داغدار ہے. اس دنیا میں کسی چیز کو بقا نہیں ہے. ہر چیز اس دنیا کی فانی ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے، فنا ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے. اس لیے جس چیز میں تغیر ہے اس چیز کو فنا ہے، اور جس چیز کو تغیر نہیں وہ باقی ہے. اب دنیا میں سوائے عمل صالحہ کے اور کسی چیز کو بھی بقا نہیں. آپ کی یہ نماز جو آپ نے پڑھ لی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا، اس کو بقا مل گئی. آپ نے اللہ کا ذکر کیا، قرآن کی تلاوت کی، اچھے کاموں کی تلقین اور برے کاموں سے روکا. اب اس کو بقا ہے، فنا نہیں. باقی دنیا کی ہر چیز، انسان ہے، پیدائش ہے، بچپنا ہے، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر موت، پھر دنیا سے چلا جاتا ہے. یہی نظام ہم دیکھتے ہیں. ایک عربی شاعر نے بڑا خوب جملہ کہا کہ جنوں بچوں کو فنا ہونے کے لیے قبرستانوں کے لیے اور بناؤ مکانات گرنے کے لیے. تغیر ہے انسان، یہ تغیرات کی مرحلے میں چلتے چلتے دنیا سے فنا ہو جاتے ہیں. مکان ہے، بنا دیا جاتا ہے، اس میں ضرورت کی ہر چیز رکھ دی جاتی ہے، پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ بھی زمین بوس ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے درخت لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، اس پہ پتے آتے ہیں، پھول لگ جاتے ہیں، پھل لگ جاتے ہیں. ایک دن وہ بھی زمین سے اکڑ کر پاؤں کے نیچے پامال ہو رہی ہوتی ہے. ہر چیز، دنیا کی ہر چیز جس کو تغیر حاصل ہے وہ فنا کی طرف بڑھ رہا ہے، بقا نہیں. اسی سنہری مسجد میں کیسے کیسے لوگ ہم دیکھتے ہیں سب فنا کی وادی میں اتر گئے. آج جو ہم بیٹے ہیں بڑوں کی نشانی بن کے، ہمارے بڑے کہاں چلے گئے؟ ہم ان کی نشانی ہیں. کل ہماری اولاد ہماری نشانی ہوگی، ہم دنیا سے جا چکے ہوں. پھر کس کو یاد آتا ہے؟ وہ جو گئے وہ بھی اب دل سے مٹ گئے. مٹ گیا دل سے عہد یاد رفتگان، مٹ گیا دل سے عہد یاد رفتگان. پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی ہو. گزرنے والوں کا آخر دل سے بھی یاد ختم ہو جاتا ہے. قبرستان جا کر دیکھتے ہیں ابا جان کا یہ قبر ہے کہ وہ قبر ہے، امی جان کا یہ قبر ہے کہ وہ قبر ہے. پتہ نہیں دادا کی قبر بھی یہاں کہیں قریب تھی، ارے فلاں کی بھی قبر یہاں تھی. اب تو اتنے بڑھ گئے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا ہے. پھر یہ حالت ہو جاتی. مزے اس کے ہیں جو زیادہ راہ اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے.
اس امید پر نہ رہنا کہ آپ کے پیچھے ختم قرآن ہوں گے، خیر و خیرات ہوں گے، لوگ دعائیں پڑھیں گے. نہیں، 3 دن تک تو آپ یاد رہو گے. آج کل ہماری دعائیں بھی رسمی ہو گئی. مولوی صاحب کو بٹھا دیا جاتا ہے، جو بھی آتے ہیں بس مولوی صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں، آخر مولوی صاحب کے ہاتھ دل تک جاتے ہیں، یہاں تک پہنچتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں. حالانکہ دعا یہ ہے کہ ہر آنے والا دل سے دعا کرے، لیکن ہر آنے والے کے دل میں اب وہ دعا کے الفاظ بھی نہیں رہے، بس اللہ بغلا خدر دلی بولا مولوی صاحب ہے. تو میرے محترم دوستو، اس دنیا میں ہر انسان پہ حالات آتے ہیں، لیکن آزمائش. یہ نہ سمجھنا کہ یہ حالات اللہ کے راضی ہونے کی ہے یا ناراض ہونے کی. ایک عارف باللہ نے خوب کہا، 8 حالتوں میں ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے. 8 حالات سے ہیں کہ اللہ ہر انسان کو آزماتے ہیں. وصل ہے یا ہجر، مل رہے ہیں کوئی جدا ہو رہا ہے، کلے حالات ہے یا تنگ دستی کی. اچھی خوشحالی کی زندگی ہے اور کبھی تنگ دستی بھی آ جاتی ہے. اسی طریقے سے خوشی ہے یا غم، کبھی خوشی کے لمحہ ہوتا ہے، اس میں بھی آزمائش ہے، کبھی غم کے لمحے ہوتے ہیں، اس میں بھی آزمائش ہے. اور اسی طریقے سے کبھی بیماری ہے، کبھی صحت. بیماری میں بھی آزمائش ہے، صحت میں بھی آزمائش ہے. یہ نہ سمجھنا کہ صحت اللہ کی رضا مندی کی نشانی ہے، یا خوشحالی اللہ کی رضا مندی کی نشانی ہے، یا وصل اللہ کی رضا مندی کی نشانی ہے، یا خوشی اللہ کی رضا مندی کی نشانی ہے. نہ یہ سمجھنا کہ ہجر اللہ کی ناراض ہونے کی نشانی ہے، تنگ دستی اللہ کی ناراض ہونے کی نشانی ہے، بیماری اللہ کی ناراض ہونے کی نشانی ہے. قطعاً نہیں. یہ تو وہ امتحانی پرچے ہیں جو دنیا میں ہم حل کر رہے ہیں. اس میں آزمائشات اللہ کی طرف سے. اللہ کس سے راضی ہے اور کس سے ناراض، اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. جو اللہ اس کے رسول کا مطیع ہے، فرمان بردار، گویا اللہ اس سے راضی. جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ اس سے ناراض ہے. جو نماز کا پابند ہے، یہ اللہ کی رضامندی کی نشانی ہے. جو بے نمازی ہے، اللہ کی ناراض ہونے کی نشانی ہے. جس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہے، ذکر کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، اچھے کاموں کی تلقین، برے کاموں سے رکنے کے ذریعے، سمجھ لیجئے یہ اللہ کی رضامندی کی نشانی ہے. اور جس کا تعلق نہ ذکر ہے نہ قرآن کی تلاوت، اللہ کو یاد کا ذریعہ کوئی ہے ہی نہیں، سمجھ لیجئے اللہ کی ناراض ہونے کی نشانی. دنیا کا کم ہونا، زیادہ ہونا، نہ اللہ کی رضامندی ہے نہ ناراض ہونا، اللہ کی طرف سے ہے. یہ کسی کی رزق کو اللہ فراخ کر دیتے ہیں، کسی کی رزق میں تنگی لا کر اللہ آزماتے ہیں. اس لیے یہ حالات جو آتے ہیں یہ آزمائشات ہے. اور جس کا اس حال میں بھی وہ اللہ والے کو اطلاع ملی کہ یا حضرت، آپ کا جو بحری جہاز مال لے کر آ رہا تھا وہ سمندر کے کنارے پہنچتے ہی ڈوب گیا. حضرت نے دل کو ٹٹول کے دیکھا، کہا الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص، حضرت آپ کی جہاز تو لنگر انداز ہو گیا سمندر کے کنارے، وہ ڈوبنے والا جہاز کسی اور کا تھا. الحمدللہ، اس پر بھی الحمدللہ. کہنے والے نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوگی؟ ڈوبنے کی خبر پہ بھی الحمدللہ، خیریت سے پہنچنے کی خبر پر بھی الحمدللہ. بات سمجھ میں نہیں آئی. فرمائے میرے الحمدللہ کا تعلق جہاز کے ڈوبنے یا خیریت سے پہنچنے کی خبر کے ساتھ نہیں تھا، میرے الحمدللہ کا تعلق میرے دل کے ساتھ تھا. جب ڈوبنے کی خبر آئی
میں نے دیکھا اپنے دل کو اللہ کی یاد سے تو غافل نہیں ہوا، نہیں، وہ برابر اللہ کی یاد میں لگا تھا، اس پر میں نے الحمدللہ کہا، دل پہ کوئی اثر نہیں۔ جب خیریت سے پہنچنے کی خبر آئی، میں دیکھنے کے لیے دل کو ٹٹورا کہ خوشی سے اچھل تو نہیں پڑا، نہیں، وہی حالت تھی، میں نے اس پر بھی الحمدللہ۔ یہ اللہ، وہ بیماری پہ بھی الحمدللہ کہتے ہیں، وہ صحت پہ بھی الحمدللہ کہتے ہیں، وہ خوشحالی پہ بھی الحمدللہ کہتے ہیں، وہ تندرستی بھی الحمدللہ کہتے ہیں، وہ وصل پر بھی الحمدللہ کہتے ہیں، ہجرت پر بھی الحمدللہ کہتے ہیں، خوشی میں بھی الحمدللہ کہتے ہیں، غم میں بھی الحمدللہ۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جو اصل چیز ہے، آؤ اس کی طرف جس میں ہماری بھی بقا ہے، یہ اعمال صالح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جانے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو ہم عمل نامہ اس کی گردن پر لٹکا دیتے ہیں، قیامت کے دن نکال کر ہم کہیں گے تیری گردن میں تیرا عمل نامہ ہے، پڑھیے، خود پڑھیے، فیصلہ کیجیے، تو جنت میں جانے کا مستحق ہے کہ جہنم میں جانا۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیتے ہیں، اللہ نے میرا عمل نامہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، میرا عمل نامہ میرے ہاتھ میں ہے، میں پڑھ رہا ہوں، کیسا عمل نامہ ہے؟ خود فیصلہ کیجئے، اس عمل پر میں جنت میں جانے کا مستحق ہوں یا جہنم میں۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اگر ظلم کرتے ہم خود اپنے آپ، اللہ رب العزت اپنی ذات کا تعلق نصیب فرمائے، اللہ اپنے احکامات اور حسن کی تعلیمات سے تعلق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں عمل۔ تمام حضرات مل کر سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجیے۔